خداوند تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ دوسروں کے گھروں میں داخل تو استیناس، یہ استیناس کا جو لفظ ہے یعنی ایک وحشت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان ختم ہو چکی ہو، کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والوں اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم استیناس حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ استیناس کا میں نے کیا مطلب بتایا تھا؟ وحشت کے مقابلے میں ہے۔ وحشت یعنی گھبراہٹ۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ اگر آپ نکلیں شہر میں ساری دکانیں بند، آدم نہ آدم زاد، سڑک پہ کوئی سواری نہ چل رہی ہو، تا حد نظر تا حد نگاہ سناٹا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ وحشت سی ہو رہی ہے دیکھ کر، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ دوسروں کے گھروں میں داخل تو استیناس، یہ استیناس کا جو لفظ ہے یعنی ایک وحشت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان ختم ہو چکی ہو۔ شاید شہر میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن دیہات میں جہاں تا حد نگاہ کھیت ہیں، کھلیان ہیں، بیچ میں ایک گھر بنا ہے، جب آپ اس گھر والے کے پاس جائیں تو آواز دینے کا طریقہ بھی دیہی علاقوں میں الگ ہے، دور سے گفتگو کرنے کا بھی طریقہ الگ ہے، اور وہاں پر استیناس کا معنی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ یا جب عرب کے اس معاشرے میں جہاں ریگستان میں ایک گھر ہے، ایک خیمہ ہے، وہاں پر جائیں آپ، استیناس کیسے ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ بات کریں، گفتگو کریں، اور گھر والے یہ سمجھ جائیں کہ آپ کسی غلط نیت سے نہیں آئے، بیابان کے اندر کوئی انسان نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ استیناس دوست بن کر آیا ہے، ساتھی بن کر آیا ہے، ہمارے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ہمارا اپنا ہے، یہ سب استیناس کے معنی۔ تو لہٰذا جب ہم جائیں حرم ائمہ میں تو یہ قانون جو پروردگار عالم نے دیا، اگرچہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کے لیے نہیں ہے، لیکن استیناس علماء نے بتایا کہ جب، اور شیخ عباس قومی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر دل پر اذن دخول پڑھنے کے بعد خضوع اور خشوع کی کیفیت طاری ہو، آنکھوں سے اگر فرض کیجئے آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے، دل پر ایک ہیبت طاری ہو ائمہ کی، خداوند تبارک و تعالیٰ کی، ایک محبت، وفور جذبات، خلاصہ یہ کہ دل کی حالت تبدیل ہونے لگے، سمجھ لو استیناس حاصل ہو گیا، کیونکہ پاکوں کا حرم ہے، طیب و طاہر ہستیوں کا حرم ہے، نجاست یہاں پر جائے گی، گھبرائے گی۔ طہارت کا طہارت سے انس ہے، پاکیزگی کا پاکیزگی سے انس ہے، تو جب جاؤ دروازے پر تو اس طرح سے اذن دخول پڑھو، اور اگر تم یہ پڑھو تو یقیناً سمجھ لو کہ قبولیت کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جاتے ہیں آپ نے یہ بتایا عربی نہیں آتی، کوئی نہیں تھا، اذن دخول کیسے پڑھیں؟ ان کے لیے اذن دخول یہ ہے کہ اس امام کو مخاطب کریں اپنی زبان میں، دل پر خوف خدا کی خشیت کی کیفیت طاری ہو، دل ایک دفعہ امام کی طرف مائل ہو، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، سمجھ لیجئے کہ استیناس حاصل ہو گیا۔ گھبراہٹ یہاں پر کن کن چیز سے؟ خدا پسند نہیں کر رہا تم اس حرم میں آؤ، رسول پسند نہیں کر رہے، جو امام جس کی ذریعے وہ پسند نہیں کر رہا، ملائکہ پسند نہیں کر رہے۔ جب یہ چاروں کی چاروں ہستیاں ذوات مقدسہ پسند کرنے لگیں گی تب استیناس ہوگا۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے تمام لوگ اگر آپ کے ساتھ مانوس ہوں، بڑے اچھے طریقے سے خاطر مدارات ہوتی ہے، کسی گھر میں جائیں اور آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کی زوجہ اہلیہ آپ کو پسند نہ کرے، خاطر تواضع میں فرق آئے گا۔ اب یہ بیچارے کتنے زخم دل لیے بیٹھے ہیں یہاں پر مجھے نہیں پتا، اور اگر ان کی اہلیاں بھی یہاں پر ہو، بیویاں سن رہی ہوں تو یہ بات واضح ہے۔ لیکن جب گھر میں رہنے والے تمام لوگ آپ کا احترام کریں، آپ سے تعلق رکھیں، تعلق خاطر رکھیں، دل آپ کی طرف جھکا ہوا ہو، تو بچے بھی آ کر مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں، گھر کی بچیاں بھی آ کر سلام کرتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک تقدس کا مادہ ہے، آپ کے اندر ایک احترام ہے، گھر والا آپ سے کراہیت عربی اور فارسی کے معنوں میں الجھن نہیں کھا رہا۔ لہٰذا جب آپ اذن دخول پڑھتے ہیں تو نچلی ترین جو مخلوق ائمہ کے روزوں پر ہے، نچلی ترین سلسلہ مراتب کے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، ادنا ترین مخلوق جو ائمہ کے حرم میں ہے وہ ملائکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول خدا اور امام معصوم، اور پھر خدا۔ تو یہ خدا، امام معصوم، رسول خدا، ملائکہ، یہ چار کے چار جو درجے ہیں خدا کے، یہ سب کے سب جب تک آپ کی طرف توجہ نہیں کریں گے استیناس حاصل نہیں ہو سکتا۔
خوف خدا، خشیت الہی، امام کی جانب محبت کے جذبات کا امٹ کر آنا، امام کے فضائل کو یاد کرنا، امام کے مصائب کو یاد کرنا حرم میں اذن دخول پڑھتے وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ مراتب جتنی بھی اتھارٹیز اس حرم سے متعلق ہیں انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، استیناس ہے، مانوس ہو رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے ان کو، یعنی آپ کے وجود میں، آپ کی روح میں ایک طہارت آ رہی ہے، تبھی آپ کو استیناس حاصل ہو رہا ہے، انسیت حاصل ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، گھر والے آپ کے ساتھ ایک مطابقت، موافقت، یگانگت، سملیرٹی، کمپیٹیبلٹی، اب اس کے علاوہ کیا لفظ کہوں، یہ حاصل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ زیارت.